قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وقال اللہ تعالیٰ الم یعلم بان اللہ یرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو ہم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، بالکل سفید صاف و شفاف کپڑے لگائے ہوئے اور داڑھی کے بال بالکل سیاہ ہماری طرح آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جگہ دو، تو وہ شخص آیا اور بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر بیٹھا، اس حالت میں کہ اس کے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ لگ رہے تھے، اور پھر اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر یا ان کے زانوں پر رکھے، پھر سوال کرنے لگا۔ تو صحابہ کی ایسی جرات نہیں ہوتی تھی، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بالکل ایسے بے حس بیٹھتے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ بے جان چیزیں ہیں جن پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے تھے، اتنا روب تھا، اتنی ہیبت تھی۔ تو یہ شخص آیا اور اس کو وہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پڑھو اور روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور استطاعت کے حساب سے حج کرو۔ اس پر اس نے کہا صدقت، تم نے صحیح کہا۔ تو صحابہ پھر سے حیران ہو گئے کہ یہ لہجہ کس کا ہوتا ہے، شاگرد کا نہیں، استاد کا۔ استاد جب شاگرد کو کوئی سوال پوچھتا ہے بتاؤ جی یہ، پھر جب وہ سوال کا جواب صحیح دیتا ہے پھر کیا کہتا ہے، صحیح جواب دیا۔ تو اس کے بعد پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم یقین لاؤ اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، قدرت پر، اور خیر اور شر تمام اللہ کی طرف سے ہے اس پر۔ تو اس نے پھر سے کہا آپ نے صحیح کہا صدقت۔ پھر اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں
دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اور کچھ سوال بھی پوچھے اس شخص نے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا دونوں کا اس میں علم برابر ہے، یعنی نہ مجھے ہی پتا ہے نہ پوچھنے والے کو پتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی۔ ایک نشانی ان میں سے یہ بھی تھی کہ ننگے پیر چلنے والے، بھوکے بکریوں کو چروانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر ایک دوسرے سے فخر کریں گے، اس کی اتنی بڑی عمارت ہے میں اس سے بڑی عمارت بناؤں گا۔ اس کو محدثین نے اس کی شرح کی ہے کہ عرب کے لوگ ہیں، اس وقت بکریاں چرواتے تھے اور بالکل پاؤں میں لگانے کے لیے جوتا بھی نہیں تھا، اور آج وہاں عمارتیں دیکھیے کیسی ایک سے بڑھ کر ایک بن رہی ہے۔ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ شخص اٹھ کر چلا گیا، اس نے اس کے بعد سوال نہیں کیا، اٹھ کر چلا گیا۔ اب صحابہ سوچتے رہے کہ یہ کون تھا، اس نے کیا پوچھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا اس کو بلاؤ، یہ جو شخص تھا اس کو بلاؤ۔ یہ صحابہ ہم گئے، اس کا کہیں اتا پتا نہیں ملا، اتنی دیر میں وہ شخص وہاں پہ نہیں تھا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہیں سے کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور ایک حدیث میں شاید یہ الفاظ بھی ہیں وہ باتیں جو تم نہیں پوچھ پاتے وہ تم کو بتلانے آئے تھے، کہ حیا کی وجہ سے یا روب کی وجہ سے یہ چیزیں تم نہیں پوچھ رہے تھے، تو چونکہ یہ چیزیں تمہیں جاننی ضروری تھی تو اسی لیے وہ آئے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم، ایک ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کا پورا یقین ہونا اور اس کو محسوس کرنا۔ اللہ جل شانہ ہر جگہ ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا علم کے بغیر تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں جگہ جگہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ تعالی شانہ فرماتے میں ان کے قریب ہوں لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا، میں ان کی شہرت سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کیا انسان کو پتا نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے؟ تو یہ علم تو الحمدللہ ہم سب کو ہے، اور اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ ہوا علم کا درجہ۔ ایک ہوا عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا، جیسے کوئی کہے کہ فلانی جگہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو ہے برج خلیفہ ہے، اس کا علم تو علم الیقین تو ہم سب کو ہوگا، لیکن دیکھا کس کس نے؟ شاید کسی نے نہیں دیکھا ہے، یہاں پہ کسی نے، ایک شخص نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب نے، اور دوسرے ہمارے محمد ہیں اس نے بھی دیکھا، عبداللہ، محمد عبداللہ ایک ہی ہے۔ عرب میں دونوں کو جس کا نام پتہ نہیں ہوتا ہے یا تو احمد بولتے ہیں یا عبداللہ یا محمد بولتے ہیں جب نام یاد نہیں آتا۔ تو دیکھا ہم نے نہیں ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن جب اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کا یقین زیادہ ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے ہی کبھی کہا جائے گا کہ فلانی جگہ دیکھو آگ لگی ہوئی ہے، تو کسی نے سنا، اس کو اس کا علم ہو گیا اور اب آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے۔ اور جو شخص خود اس آگ میں پھنسا ہوا ہو، اس کو اس آگ کا کتنا یقین ہوگا؟ اس کو اس کے لیے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کس وجہ سے لگی، کیونکہ وہ خدا آگ میں ہے بیچارہ۔ تو ایسے ہی اللہ جل جلالہ
کا علم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو الحمدللہ ہر ایمان والے کو ہوتا ہے، اور ایک انسان کو محسوس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا اثر کچھ اور ہی ہوگا۔ جیسے اگر استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ چیز نہیں کرنا، یا یہ کام نہیں کرنا، یا یہ میرا فلانی کام کرو، اب اس کو کہہ دیا، اب وہ نکل گیا باہر اس کو پتا ہے یہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، تو اب اگر اس کو کوئی کہے فلانا مجھے پیچھے سے دیکھتا ہے تو فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اور اس کام کے لیے دوڑتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ جل شانہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی زندگی کا رخ ہی کچھ اور ہوگا۔ اسی کو حدیث میں احسان کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی ایسے بندگی کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کو محسوس ہو۔ احسان کس کی صفت ہے؟ یہ دماغ کی صفت نہیں کہ عقل سے سمجھایا جائے، دلیل دی جائے۔ صفت احسان کس کی صفت ہے؟ یہ دل کی صفت ہے، تو یہ دل سے محسوس ہو سکتا ہے، دل میں بندے کو محسوس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے نیکی میں خود بخود حسن پیدا ہوگا۔ اب کبھی کہتے ہیں، کبھی ہم آپس میں کہتے ہیں بھائی کچھ سناؤ، کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی اور کچھ پڑھتا ہے، اب مفتی صاحب کہتے ہیں ذرا سناؤ، تو بڑے وہ ادب و احترام سے پورے الفاظ کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ سنائے گا، کیونکہ وہ یہیں پہ جس نے مجھے کہا ہے وہ یہیں پہ ہے، تو اس کا ایک الگ ہی اثر ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے، خیال کہیں ہوتا ہے، آنکھیں کہیں ہوتی ہے، ذہن کہیں ہوتا ہے، تو جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے اسی ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی، کسی کے لیے نماز کا 1/3، 1/4، نصف، کسی کے لیے نماز کا مکمل ثواب لکھا جاتا ہے، اور کسی کے لیے اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ سارے ایک ہی امام کے پیچھے ہیں، لیکن ان کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کی نماز اتنی وزنی کہ اس کی 1,00,000 نمازوں سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بندہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے، تو اس کی نماز کا حسن کچھ اور ہی ہوگا۔ اب جب یہ تلاوت کرے گا، تلاوت کے وقت اس کو محسوس ہو رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے اس اللہ کے کلام کے پڑھنے کو سن رہے ہیں، تو اس کی تلاوت کا ایک الگ ہی طریقہ ہوگا اور الگ ہی ادب ہوگا۔ اور ایسے ہی گناہوں سے بچنا، جب اس کو پتا چلے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک تو ہے اس کے علم میں ہے، ذہول ہو گیا، بھول گیا اس کو، ایک ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے اس وقت اللہ ہے۔ کسی کی جرأت جو اللہ جل شانہ کے سامنے اس احساس کے ساتھ قیامت کے دن کوئی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پہلے تو اس دن اختیار بھی نہیں ہے، اگر بفرض محال اختیار بھی ہوتا کر پاتا کوئی؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات کا مشاہدہ ہو رہا ہے، اس وقت تھوڑی کوئی نافرمانی کر سکتا ہے۔ تو اب اگر بندے کو دنیا میں یہ محسوس ہونے لگے تو پھر اس کے دین کا ایک الگ ہی رنگ ہوگا، ایمان، اسلام، پھر احسان تک پہنچ جائے گا۔ اس کی نمازیں ہی الگ ہوگی، اس کی دعائیں الگ ہوگی، اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھو آج کیا کہتے ہیں مسجدوں میں کہ یہاں بھائی CCTV کیمرہ لگا ہے، تو جوتا اٹھانے والا جوتا اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا، حالانکہ وہ چور ہے اور اس کا ایک پیشہ ہے، لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے، حالانکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، وہ تو ایک ریکارڈنگ بن رہی ہے، لیکن اس کی ہمت پھر ایک جرم کرنے کی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی جب بندے کو یقین پیدا ہو جاتا ہے
کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر خود بخود اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اس صفت میں سے وافر حصہ عطا کیا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا بہرحال، وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ان نے نماز باندھی، پہرے کا وقت تھا، تو پھر دشمن پیچھے سے آیا، تو پہلے اس کو لگا کوئی ہے وہاں پہ، پھر جب دیکھا یہ ہل نہیں رہا ہے تو انہیں تیر چلایا، اب وہ تیر لگا۔ اگر ہمیں نماز میں معمولی کچھ محسوس ہوتا ہے تو کبھی ہم پیر ہلاتے ہیں، کبھی پیر ہٹاتے ہیں، کبھی ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، تو نماز میں مشغول، پھر دوسرا تیر، پھر تیسرا تیر لگا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں تیر پر تیر لگ رہے ہیں تو اس پہ کوئی اثر، وہ دشمن ڈر گیا، وہ بھاگ گیا۔ پھر جب دوسرے ان کو ایک حساب سے ریلیور آئے تو دیکھا ان کی مجھے نماز میں اس کا یہ درد محسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ نماز میں یہ احساس تھا، یہ تصور تھا، اس کا ایک اونچا مقام تھا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ میرے اس نماز پڑھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ صفت احسان ہر بندے مومن کی ضرورت ہے، اسی سے اس کے دین میں حسن پیدا ہوگا۔ دیکھو ہم ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں نا دنیا میں۔ اگر ہماری گاڑی ہو، آج نینو کسی کے پاس نہیں ہے، نینو گاڑی کوئی نہیں چلاتا، حالانکہ وہ بھی گاڑی کا کام دیتی ہے، ایک ڈبیا جیسی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس بڑی شاندار گاڑی اچھی ہو، جس میں بیٹھنے کی بھی جگہ ہو، آرام سے سفر بھی طے ہو، اے سی بھی لگا ہو۔ ایسے ہی کپڑا، آج کوئی ٹاٹ کا کپڑا نہیں پہنتا، پیون تو ہم مجھے لگتا ہے کئی سو سالوں سے اب مسلمان لگا ہی نہیں رہے ہیں کپڑوں میں۔ اللہ نے وسعت بھی دی ہے، لیکن ہر چیز میں ہم دنیا میں حسن چاہتے ہیں، میرا پوشاک اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو، تو ہمارا دین اچھا ہو یہ بھی ہمیں چاہنا ہے۔ اور دین میں حسن احسان سے پیدا ہوگا۔ بس ایک بار بندے کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو خود بخود اس کی عبادتوں کا ایک الگ رنگ ہوگا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا، اللہ کو جاننے والا جو ہے، یعنی عارف جس کو کہتے ہیں، عارف کیا ہوا؟ جس کو پہچان ہو، اللہ کی ذات کی پہچان ہو۔ دیکھو ہم کسی چھوٹے بچے کو بلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس لے جاؤ، وہ دعا کریں گے، تو وہ چھوٹا بچہ کبھی وہاں ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہم اندر سے ڈرتے ہیں، بالکل دو زانوں بیٹھ کر آدھا۔ وہ چھوٹا بچہ کیا کبھی داڑھی کھینچتا ہے، کبھی مصعب کہتے ہیں، کل ہی ایک اوپر ایک واقعہ ہو، مصعب کہ کچھ سناؤ، کہتے ہیں ہم نہیں سنائیں گے اس وقت۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہچان نہیں ہے، ان کو تو شعور کی وجہ سے ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ جب پہچان نہیں ہوتی تو پھر لحاظ نہیں رہتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، عارف کی 2 رکعت نماز غیر عارف کی جو اللہ کو پہچانتا نہیں ہو جیسے اللہ کی پہچان کا حق ہے، ان کی 1,00,000 رکعت نماز سے وزنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کا قرب اس کو اتنا حاصل ہوتا ہے، اتنا کہ وہ اگر 1,00,000 رکعت بھی پڑھے اس سے اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت سید احمد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور شہزادے تھے۔ اسی زمانے میں ایک درویش خدا تھا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بظاہر انہیں زیادہ کچھ پڑھا نہیں تھا، مختصر پڑھا تھا۔ ان کے پڑھنے کا بھی ایک الگ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان نے جب پڑھائی شروع کی، کچھ عرصے کے بعد ان کو کتاب کے حروف دکھائی نہیں دینے لگے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزند تھے، ان کے شاگرد تھے، تو شاہ صاحب کے پہلے تو کچھ عرصہ انتظار کیا، پھر شاہ صاحب کے پاس گئے کہ حضرت میں جب کتاب کھولتا ہوں مجھے کوئی حرف ہی نہیں دکھائی دیتا۔ تو حضرت طبیب بھی تھے، کہا کہ فلانی جگہ دیکھو، وہاں ایک جالی لگی تھی، باریک تھی، کہا یہ دکھائی دے رہی ہے؟ کہا ہاں حضرت یہ تو دکھائی دے رہی ہے۔ تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ شانو تمہیں علم کسی دوسرے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں، کتاب کے علاوہ بھی۔ تو انہوں نے زیادہ کچھ پڑھائی نہیں کی تھی، دینی پڑھائی، لیکن اللہ کے سامنے ان کا ایک اونچا مقام تھا۔
اب کسی نے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ ایسے شخص کے کیسے گرویدہ ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ آپ تو شہزادے ہیں اور بہت پڑھا ہے آپ نے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے ایک ایسی بات سیکھی جو ہم نے پوری کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں ہوئی تھی، کہ ہم نے ایک بار ان کو ایسے ہی کہا، مذاق میں آپ سمجھ لیجئے، کہ اگر ہمیں صحابہ جیسی 2 رکعتیں پڑھا کر آپ دکھاؤ تو آپ کو ہم مان لیں گے۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ پھر ایک دن اچانک ان کو بلایا، کہا اٹھو اللہ کے لیے وضو کرو۔ تو اب جب وہ اٹھنے لگے، کہا تم نے سنا بھی میں نے کیا کہا، اللہ کے لیے وضو کرو۔ تو کہتے اب جب میں جا رہا ہوں میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، تو وضو کر کے آیا، کہا اب اللہ کے لیے نیت باندھو۔ پھر دوسری بار کہا تم نے سنا بھی میں نے کیا کہا کہ اللہ کے لیے نیت باندھو اور اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ تو کہتے ہیں پھر جب میں نے 2 رکعت پڑھی، ان 2 رکعت میں مجھے وہ چیزیں دکھائی دی جو کئی سال سے جو میں محنت مشقت کر رہا تھا اس سے مجھے وہ حاصل۔ یہ کب؟ جب وہ استحضار احسانی کیفیت حاصل ہو گئی، پھر وہ 2 رکعت کیسی بن گئی۔ اور ایسی ہی نماز کون پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر ان کا یقین ہی الگ تھا، وہ گویا اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ہمیں قضاء حاجت کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے تو ہم اپنی حاجت بھی نہیں ادا کر پاتے، اور بالکل اپنے سر کو جھکا کر نیچے جھک کر قضاء حاجت کرتے، کیونکہ احسان کی وہ صفت اور اللہ کے ہونے کی اور اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں اس کا مشاہدہ اتنا تھا کہ اس سے ان کے اعمال میں اور یقین بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا فریاد تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ جب تک اندر روح زندہ نہیں ہو تب تک ہم مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ فریاد وہاں نہیں پہنچتی۔ ورنہ اللہ سے جو مانگے دل سے، کہتے ہیں دل سے جو مانگی دعا ہوتی ہے وہ عرش اعظم تک اس کو کوئی چیز نہیں روک پاتی۔ لیکن یہ چیز تب ہوگی جب ہمیں اللہ کے ہونے کا اور اللہ ہمیں دیکھ رہے اس کا یقین پیدا ہوگا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کا واقعہ کل بھی مفتی صاحب سنا رہے تھے، ان کو بھیجا ایران فتح کرنے۔ اب ایرانی جب ہار گئے، اب جو مدین کی جنگ تھی وہ دریائے دجلہ کو پار کر گئے اور پورے وہ سارے جو برجز تھے اور کشتیاں تھیں وہ ساری جلا دی۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اب ہمیں یہی موقع ہے اس وقت دشمن کو ایران کو فتح کرنے کا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے تھے، پرشین تھے، تو ان کو ایرانیوں کا پتا تھا کلچر، تو ان کو بلایا، کہا تم کچھ مشورہ دو۔ تو حضرت سلمان فارسی کو کیا دینا تھا مشورہ؟ جنگی ترکیب بتانی تھی، دریا کو کیسے پار کرے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا مجھے وقت دیجیے۔ 3 دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو مجاہدین تھے ان کے خیموں میں گھومتے رہے۔ 3 دن کے بعد آئے حضرت سعد کے پاس، کہا جو یہ بندے خدا ہے مجھے ان پر اعتماد ہے، آپ اللہ پر یقین کر کے دین پر استقامت کیجیے۔ اب اس میں کوئی سٹریٹجی ہی نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے انہیں کوئی طریقہ بتانا تھا، ہم فلانی جگہ سے پیڑ کاٹیں گے، پھر یہاں سے یہ کریں گے، وہاں سے یہ کریں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا، ان کی نمازیں دیکھی، ان کی دعائیں دیکھی، مجھے ان پر اعتماد ہے۔ تو حضرت سعد نے کسی سے کچھ نہیں کہا، صبح سارے لشکر کو جمع کیا دجلہ کے سامنے، پھر کہا میں 3 بار تکبیر کہوں گا، جب میں تیسری تکبیر کہوں گا تو سارے دجلہ پر اپنے گھوڑے نکال دینا۔ اب وہ بھی ایسے تھے، انہوں نے نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے، ہم کیسے دریا پہ گھوڑے اپنے چلائیں گے۔ تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ لکھی ہے اس میں لکھا ہے
کہ جیسے ہی تیسری تکبیر ہو گئی تو صحابہ نے اپنے گھوڑے نکال دیے اور دجلہ پہ جا رہے ہیں، پورا لشکر. اتنے صحابہ چل رہے تھے دریا پہ کہ جو پانی کی سطح تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی. اور جب وہ جو وہاں سے پرشین تھے، ایرانی قوم تھی، فارس تھے، جب انہوں نے دیکھا کہا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہم، یہ جن ہے، یہ انسان نہیں ہے، تو جنوں کے ساتھ ہم کہاں جیت سکتے، تو بھاگ گئے. تو ان کو یقین تھا اللہ کی ذات کا، اللہ کے ہونے، کہ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں اپنے اعمال کو پہلے دیکھا، کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. جب دیکھا کہ الحمدللہ اپنی حد تک وہ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پانی پر اپنے سواری کو جاری کیا. تو صحابہ میں یہ جب صفت تھی، پھر ان کے دین میں حسن تھا. آج تو ہم اگر کوئی رستہ خراب ہوتا ہے کہتے ہیں پگہ پریڈکشن، پگہ مشکل، پگہ ہیکو نہیں کام کرے، پریڈکشن سے لوٹس صٲبن دسمژ. یقین اتنا کمزور ہے کہ جو وہ کہتے ہیں ہمارا دل اندر سے کانپنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے. اور جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، یقین مستحکم ہوتا ہے، وہ ان باتوں سے ڈرتا نہیں ہے. تو بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. اگر ایمان نہیں ہوتا تو پھر اس ساری چیزوں کا کوئی کہنے کا کچھ حاصل ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کسی درجے میں اسلام بھی عطا کیا ہے، یعنی نماز اعمال ہم سے صادر ہو رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. لیکن اب کوشش کرنی ہے اس اسلام میں اب حسن بھی پیدا ہو، اس کے ساتھ احسان بھی جڑ جائے، پھر نماز الگ ہی نماز ہو. کل مفتی صاحب واقعہ سنا رہے تھے نا کہ ان نے اس خان صاحب کو مسجد میں پہنچا دیا. اس نے کہا میں وضو تو نہیں کر پاؤں گا اور شراب بھی مجھ سے نہیں چھوٹے گی، اور جو یہ غلط کام ہے یہ بھی مجھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، آپ بلا وضو ہی نماز پڑھ لیجئے. اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی. ان کو اپنی ان 2 رکعتوں پر کتنا یقین تھا کہ اس کے بعد جب میں 2 رکعت پڑھوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، اللہ اس معاملے کو خود بخود سنبھالیں گے. کیا ہم اس یقین سے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس یقین سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ہم تو عموماً ایسے ہاتھ جب ہم پریشان حال ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ سارے جو ہم نے حربے استعمال کیے، جو ہمارے وہاں کچھ اب بننے والا نہیں ہے، پھر ہم سوچتے ہیں اب اللہ ہی سے مانگیں گے. تو بزرگوں اور دوستو، اپنے اندر اس احسان کی صفت کو پیدا کرنا ہے. اس کے لیے ایک تو بندہ چلتے پھرتے یہ دھیان رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ کی صفت بصر، اللہ بصیر ہے، دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ خبیر ہے، جانتے ہیں جو میرے دل کے اندر ہے. اور اللہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر باطن کو یکساں. انسان نماز کے لیے کھڑا ہوا بالکل خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے خشوع، ظاہر خشوع، کوئی رو رہا ہے وہاں ہے، رو رہا ہے، تو دوسرا دیکھ رہا ہے دیکھو کتنا مقبول بندہ ہے اللہ کا، آہوزاری کر رہا ہے اللہ سے. اللہ لیکن اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی دیکھتے ہیں. ایک بندہ خدا فرماتے ہیں کہ میں گیا حج کو اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہا تھا، لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا. پھر میں منا کے بازار میں گیا اور وہاں میں نے ایک تاجر کو دیکھا جو اپنا کپڑا بیچ رہا تھا، اور اس کا دل، میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں تھا. تو اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو اسی وقت یکساں دیکھتے ہیں. تو اس صفت احسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے اسماء کا استحضار کریں. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بار 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 دھیان کرے، پھر انشاءاللہ اسے دھیرے دھیرے صفت احسان سے اللہ اس بندے کو نوازیں گے. اور جن کو اللہ نے یہ صفت عطا کی ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، اس کا اثر پڑے گا، ہے نا. جس قسم کے لوگوں کے ساتھ جائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کے، اور جو یہ دل کی صفات ہے یہ دل سے دل پر پڑتی ہے، یہ کتاب سے نہیں آتی. آپ کتاب میں اخلاص کی طرح ہی پڑھو، جب تک صاحب اخلاص کو نہیں دیکھو گے تب تک اس اخلاص کی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ صفت قلبی ہے.
اب جو دل والا شخص ہوگا اس کے ساتھ آدمی بیٹھے گا، جس کو اللہ نے صفت احسان سے نوازا ہوگا، اس کا اثر ہمارے دلوں پر بھی پڑے گا۔ جیسے صحابہ نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کو زیادہ قرآن اور حدیث یاد بھی نہیں تھی، لیکن ان کے متعلق فرمایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت معاویہ غالباً رضی اللہ عنہ، ان کا مقام اونچا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان نے جیسے خلفائے راشدین تھے ویسے ہی ان نے پھر خلافت قائم کی، عدل و انصاف کیا، تو ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ اور بظاہر ہمارے دلوں میں کچھ صحابہ کے متعلق کچھ شکوک و شبہات تھے، تو ان نے کہا جس سفر میں معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی اس کا بھی مقابلہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کو مجالس نبوی کی وجہ سے جو مقام حاصل ہوا وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ کو اتنا اخلاص تھا، اتنا احسان تھا کہ پوری امت کے اخلاص اور احسان کو اگر جمع کیا جائے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر اتنا صدقہ کرے، ایک مد، ایک دانے کے برابر، اگر بعد میں آنے والے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، اس سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ ضرورت ہے، احسان کے بغیر ہمارے دین میں حسن نہیں، احسان کے بغیر ہمارے اعمال میں حسن نہیں، اور اس سے ہمارے اعمال بھی کمزور ہوتے ہیں جب تک ہم میں صفت احسان نہیں ہے، اور گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہم سب کو صفت احسان سے نوازے۔ اللہ تعالی شانہ ہماری نمازوں میں حسن پیدا فرمائے، ہمارے روزوں میں حسن پیدا فرمائے، ہماری تلاوت میں حسن پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی شانہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی ذات کا ایسا استحضار نصیب کرے جس سے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو۔ ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ یہ استحضار نصیب ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا یقین نصیب ہو کہ اللہ ہماری سن رہے ہیں، ایسے ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں کہ ہمیں پورا یقین ہو کہ اللہ ہماری طرح متوجہ ہے، ہماری سن رہے ہیں اور ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانو ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو معاف فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اخلاص سے کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔